تم جو ہے عدلیہ کو تم نے باندھی بنا دی اپنی، تم نے جو ہے میڈیا کو، آپ سب کے سامنے آپ نے دیکھا پیکا کا جو کالا قانون لے کے آئے ہیں، آپ ان کو جو ہے ان کو غلام بنا رہے ہو. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ٹی وی کا کیا حال ہے؟ بغیر اعلانیہ طور پر کسی کے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں دکھائی جا سکتی. یہ تاریخ کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے. یہ خط چارج شیٹ جو ہے یہ آگے جا کے پڑھائی جائے گی بچوں کو کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو پاکستان کی عوام نے جس کو سربراہ منتخب کیا، سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ جیل میں بند تھا اور اس نے ایک چارج شیٹ لکھی ایک اپنے ادارے کے سربراہ کو کہ تم جو ہے اس ادارے کو بدنام مت کرو، تم جو ہے عوام اور فوج کے اندر خلیج مت پیدا کرو کہ جو درباری یہاں پہ جو انہوں نے پالے ہوئے نا صافی، ان کو صبح جو ہے نا گوں دیا جاتا ہے شٹ 1 کلو، اور ان کو بولتے ہیں کہ رات تک اس کو جو ہے نا حلوہ بنا کے عوام کے سامنے پیش کرو. یہ نہیں ہو سکتا اس طرح. عمران ریاض کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، اس کو کہ میں نے بتانا تو تھا نہیں ہم نے، اس لیے کہ وہ اس کی ایک جان بچائی تھی ہم نے. تو میرے ساتھ بھی یہ تھا، میں نے دی ہوئی تھی رولنگ، ٹھیک ہے، اور وہ جو سیفر تھا وہ بھی میں نے ہی جو ہے پڑھا ہوا بھی تھا، اور میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی وہ بھیجا تھا کہ خدا را اس پہ آواز اٹھاؤ. یہ جو پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن ہوا ہے یہ غیر ملکی ایک ایما پر ہوا ہے، اور اس میں ہر چیز صاف لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح جو ہے وہ آرمی چیف ہی کے نام پہ وہ خط تھا. اس لیے کہ جب تک تو پاکستان کا آئینی سربراہ عمران خان صاحب تھے، وزیر اعظم تھے، ان کو تو یہ لکھا نہیں گیا، انہی کے خلاف یہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے. تو اس کے بعد جو سب سے بڑا پریشر تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح اگر میں پکڑا جاؤں. مجھے خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ نے بالکل کوشش کر دی ہے کہ انڈر گراؤنڈ رہو، تم پیشنٹس کے ساتھ رہو، یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس سے پہلے بھی جو 9 مئی کا سیانہ تھا، اس سے پہلے بھی لاہور میں بھی میں کچھ دن انڈر گراؤنڈ رہا جب ہم گئے ہوئے تھے. اس سے پہلے 25 مئی کا جو تھا اس سے پہلے بھی مجھے خان صاحب نے اسلام آباد میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے پنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ لوگوں کو پیغام دینا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ نے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اس مارچ میں شرکت کرنی ہے. تو اس پہ بھی میں کچھ دن انڈر گراؤنڈ تھا. لیکن یہ 9 مئی کے بعد تو اسپیشل خان صاحب نے ہمیں پہلے سے کہا ہوا تھا اگر اس طرح کا کچھ ہو، اور تو ہم انڈر گراؤنڈ چلے گئے. 5-6 مہینے میں رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں نے کپڑے بھی خود دھوئے ہیں، میں نے کھانا خود بنایا ہے، صفائی خود کی ہے، اکیلا جو ہے وہ اپنے بچوں سے بھی رابطہ نہیں کیا، اس لیے کہ مجھے جو ہے اسنین انہوں نے اسی رات کو جب یہ 9 مئی کا ہوا، میری مسز کو بھی انہوں نے ڈی چوک سے جو پرامن احتجاج کر رہی تھی عمران خان کی گرفتاری پر، ان کو انہوں نے اٹھا لیا تھا. اور جب مجھے پتا چلا کہ میری مسز کو اٹھا لیا ہے، اور رات کو کوئٹہ میں میرے گھر پہ چھاپا مار کے میرے جو چھوٹا بھائی ہے بلال، اس کو انہوں نے اٹھا لیا. جو میرے اپنی جو میری قوم ہے سوری قوم، وہ افغانستان میں بہت ہے، اور پشتون قوم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بارڈر سے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، لیکن زیادہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ افغانستان میں زیادہ ان کی تعداد ہے. اور وہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ مہاجر ہو کے ایران سائڈ پر بھی گئے ہوئے ہیں. جب افغانستان میں انقلاب آیا تھا پاکستان بھی بہت سے آئے، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ وہیں پہ ہیں. تو وہ مجھ سے رابطے میں تھے جب میں ڈپٹی اسپیکر تھا، جب بھی وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، اس سے پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے. تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ میں کہاں ہوں اتنے دن. اور جب میں نے اپنے آپ کو پتا ہے ہر چیز اپنا موبائل بھی بند رکھا ہوا تھا، تو جب میں نے موبائل کھولا پرانا اپنا، تو اس میں ان کے بہت زیادہ میسیجز تھے، بھائی پریشان ہیں کہ کدھر تم ہو اور کیا کر سکتے ہیں ہم. تو پھر میں نے مجبوری میں ان سے رابطہ کیا کہ یار میں اس طرح اس حالت میں ہوں کہ کوئی ہم نے صرف آواز اٹھا رہے ہیں، سیاسی ورکر ہیں ہم، تو ہم نے تو کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے وہ ایٹمی راز فاش نہیں کیا ہوا. ہم نے جو ہے وہ بلکہ عوام کے لیے آواز بنے ہوئے ہیں، اور یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں زبردستی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہے پھر مجبور ہوا کہ میں جو ہے وہ دوسرے ملک ان سے میں نے کہا، اور انہوں نے میری مدد کی. اور اس طرح جو ہے میں یہاں سے ایک مشکل سفر تھا. آپ کو پتا ہے کہ بارڈرز پہ بھی چمن بارڈر ہو گیا، یا آپ کا یہ دوسرا بارڈر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پشاور سے تورخم بارڈر. تو ان دونوں بارڈروں پہ بھی پہلے سے انہوں نے کہا ہوا تھا لوگوں کو، جو مجھے اطلاع ملی ہوئی تھی کہ اگر قاسم ہو گیا یا اور ہمارے ساتھی ہو گئے، مراد سعید ہو گیا، یا اس طرح اگر یہ کراس کرنا چاہیں، تو آپ کو پتا ہے وہاں کے جو علاقائی لوگ ہوتے ہیں وہی یہ ساری کاروائی کرتے ہیں جن کے دونوں طرف گھر ہوتے ہیں. تو ان کو پہلے سے لالچ دی ہوئی تھی کہ ان کو 15-15 کروڑ روپے دیں گے تمہیں، تو ان بندوں کو تم نے ہمارے حوالے کرنا ہے. تو ہم کوئی وہ جو لیگل جو آپ کا جو بارڈر ہے،
تو ادھر سے تو آپ جو ہے یا آپ کا ایران کا بارڈر ہے جس طرح، تو آپ تو کراس نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ملیشیا بھی ہے، ایف سی بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو مجبوری کے عالم میں جو ہے پھر میں نکلا، اور پھر میں نے جو ہے وہ ایک راستہ اپنایا، اور مشکل راستہ تھا، بس پھر پہنچا میں وہاں پہ مشکل حالات سے گزر کے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے زندگی رکھی ہوئی تھی، تو ان بزدلوں سے، ان ظالموں سے جنہوں نے پاکستان کو پنجرا بنایا ہوا ہے، جو زبردستی چاہتے ہیں کہ ہماری زبان بس تم بولو، جو ہمارا حکم آئے وہ تم کرو۔ کوئی 18ویں صدی نہیں ہے کہ کبوتر کے ذریعے خط جائے گا، یہ ایک اوپن لیٹر ہے، کھلا خط ہے، اس کے اندر چارج شیٹ لگائی گئی ہے۔ یہ خط ایک ایسے شخص نے لیا جس کو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے، وہ اس ملک کا جو ہے سربراہ ہے، آئینی سربراہ ہے، جس کو لوگوں نے منتخب کیا تھا۔ آپ نے تو فارم 47 کے ذریعے اردلی بٹھا دی ہیں، عوام نے تو اس کو ووٹ دیا ہے۔ آئینی سربراہ تو ملک کا ایک قسم کا وہ ہے جس کو عوام نے چاہا ہے۔ اس سربراہ نے، جو مالک ہے اس پاکستان کا، اس نے جو ہے اپنے ایک ادارے کے سربراہ کو ایک چارج شیٹ لکھی ہے، 6 نکات اس نے اس میں لکھے ہیں۔ اس نے جو ہے کوئی چھپ کے نہیں عرضی نہیں لکھی، اس نے کھلا خط لکھا ہے جیل سے۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ بننے جا رہا ہے۔ یہ خط چارج شیٹ جو ہے یہ آگے جا کے پڑھائی جائے گی بچوں کو کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو پاکستان کی عوام نے جس کو سربراہ منتخب کیا، سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ جیل میں بند تھا، اور اس نے ایک چارج شیٹ لکھی ایک اپنے ادارے کے سربراہ کو کہ تم جو ہے اس ادارے کو بدنام مت کرو، تم جو ہے عوام اور فوج کے اندر خلیج مت پیدا کرو، تم جو ہے عدلیہ کو تم نے باندھی بنا دی اپنی، تم نے جو ہے میڈیا کو، آپ سب کے سامنے آپ نے دیکھا پیکا کا جو کالا قانون لے کے آئے ہیں، آپ ان کو جو ہے ان کو غلام بنا رہے ہو۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ٹی وی کا کیا حال ہے؟ بغیر اعلانیہ طور پر کسی کے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں دکھائی جا سکتی، وہاں پہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میں سوری ٹو سے ایسا لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو درباری یہاں پہ جو انہوں نے پالے ہوئے نا صافی، ان کو صبح جو ہے نا گوں دیا جاتا ہے شٹ 1 کلو، اور ان کو بولتے ہیں کہ رات تک اس کو جو ہے نا حلوہ بنا کے عوام کے سامنے پیش کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا اس طرح۔ یہ جو بکے ہوئے لوگ ہیں جو اردلی بنے ہوئے ہیں، ایک آئینی حق اپنا ادا کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے تھے، جو ناجائز ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، جس طرح وہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، تو وہ تو ایک پروٹیسٹ کرنے آئے تھے صرف۔ ان پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں پر پہلے آپ نے انہیں گلے لگایا، اس کے بعد آپ نے ان پہ پورا لائٹ بند کر کے، اور آپ پوری دنیا نے دیکھا ہے، دیکھیں حسنین آپ بھی وہاں پہ تھے، حامد میر نے رپورٹنگ کیا ہے، بڑے بڑے صحافیوں نے وہاں پہ رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بلڈنگز کے اوپر جو ہے بلو ایریا میں وہاں پہ سنائپرز کو بٹھا کر لوگوں کے سینوں میں اور سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ پاکستان میرے آج کے خاص مہمان ہیں قاسم سوری صاحب۔ قاسم سوری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کل تو ٹرینڈنگ میں ہے، آپ نے بڑا ایک شاندار کام کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ باقی جو کرنٹ سینیریو ہے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں قاسم سوری صاحب، عمران خان 5 اگست کو گرفتار کیا گیا ہے، عمران خان کو ابھی تک جیل میں ہے، کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے؟ کب عمران خان باہر آئیں گے؟ کیونکہ یہ ہر سٹیزن کا، ہر عام کارکن کا یہ سوال ہوتا ہے، کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں جس طرح رجیم چینج آپریشن کیا گیا ہمارے خلاف اور لابنگ کی گئی، پھر اس کے بعد مسلسل خان صاحب عوامی رابطوں میں تھے، جلسوں میں تھے، پھر ان پہ جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی، فائرنگ کی گئی، پھر جوڈیشل کمپلیکس کے بعد جو واقعہ ہوا، جو زمان پارک میں جس طرح ان کے گھر پر حملے ہوئے، آپ نے یہ ساری چیزیں سیریل دیکھا ہے۔ پھر 9 مئی کا جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور میں خود خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، جب ہائی کورٹ کے احاطے سے ایک جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کو جو ہے غیر آئینی طریقے سے زبردستی ایک اٹھایا گیا وہاں سے، وہ ساری ریکارڈنگ آپ نے دیکھی۔ اور اس کے بعد انہی پہ الزام ہم سب پہ جو پوری پارٹی کو کریش کرنے کا جو ایک منصوبہ تھا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ رہا ہوئے اور مسلسل قوم سے رابطے میں بھی رہے، اور پھر یہ 5 اگست کو جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی، اور اس کے بعد مسلسل آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کے نام پر پابندی ہو گئی، ٹی وی پہ جو ہے ان کی تصویر پہ پابندی ہو گئی، اخبار میں، میڈیا میں کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، اور اب تو 560 دن سے بھی میرے خیال زیادہ ہو گئے ہیں
کہ وہ جیل میں ہیں, جیل تنہائی میں بھی رکھا گیا, ان کے لائٹ بند رکھی گئی اور گند میں ان کو رکھا گیا, نیچے سلایا گیا, مطلب جو ایک ٹارچر کر سکتے تھے, ایک بدترین ٹارچر سے ان کو گزارا ہے. لیکن دیکھیں جب ایک بندہ ایک مقصد پہ لگا ہونا اور مقصد اتنا بڑا ہو اپنے ملک کو بچانا, تو آپ سوچیں وہ بھی ملک وہ جو اسلام کے نام پر دنیا میں واحد ملک ہو پاکستان, تو وہ اس کو بچانے کے لیے ان چوروں سے لٹیروں سے یہ جو آج مسلط ہیں ہم پہ, تو ایک عزم کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. اور آج تو دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان صاحب اس بہادری سے, اس جرت سے اور اس پیشن کے ساتھ جو ان کے اندر ایک ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ آخری بال تک لڑتے ہیں اور پلان کرتے ہیں, تو آج وہ جیل کے اندر ظلم سہ رہے ہیں. ہمارے 20,000 سے زیادہ کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں انہوں نے بند کیے, انہیں پارٹی چھڑوانے کے لیے زبردستی پریس کانفرنسز کروائی گئیں, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ڈرامہ کیا گیا. ان کی آپ دیکھیں نا کہ اہلیہ تک کو, جس کا کوئی کام نہیں ہے, بشرا بی بی جو ہے وہ کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے, انہوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, وہ کسی جو ہے وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھیں, ان پر بھی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے انہیں قید میں رکھا, اور آج پھر وہ قید میں ہیں کہ عمران خان کو اذیت پہنچے. آپ دیکھیں نا ان کی بہنوں تک کو جیل میں ڈال دیا گیا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. وہ بیچاری آواز اٹھا رہی تھی صرف, وہ اور کیا کر رہی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا حسان نیازی ان کا جو بھانجا ہے, اس کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں اور وہ اندر ڈٹے ہوئے ہیں, اور یہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے, کچھ ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ کا مقصد بڑا ہو نا, تو وہ اندر جیل میں بیٹھے ہوئے شخص جو ہے ایک آزاد آدمی ہے, اور یہ پورے ملک پہ قابض جو ہیں یہ غلام ہیں سارے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج قوم کا حوصلہ بنے ہوئے ہیں جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی, اور پوری قوم ان کے بیانیے پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈیل کی بات کی, وہ چاہتے ہیں کسی طرح ڈیل ہو جائے. اس سے پہلے مذاکرات ہوئے, 3 سیشن مذاکرات کے ہوئے, 3-4 سیشن ہوئے, جس کے بعد عمران خان نے انکار کر دیا, کینسل کر دیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. عمران خان کے جو مطالبات تھے 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن, 9 مئی پہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لے سکتے ہیں کہ 9 مئی جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ خود ہی اسی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں؟ دیکھیں خان صاحب نے اس سے پہلے 4 مطالبات رکھے ہوئے تھے, پھر وہ 2 مطالبات پہ آ گئے کہ صرف آپ جو ہے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ سی سی کیمرہ جو ہے ٹی وی کیمراز کی ریکارڈنگ لے کے آئیں, اور جس نے بھی کیا اس کو سزا دیں. کراس دا بورڈ, وہ پی ٹی آئی کا ہے نہیں ہے, جس کا بھی ہے اس کو آپ سزا دیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جو 26 نومبر کو اسلام آباد میسیکر جو کیا ہے, جس طرح آپ نے بے دردی سے گولیاں ماری ہیں, آپ نے لوگوں کو, پرامن شہریوں کو, جو صرف اور صرف اسلام آباد ایک آئینی حق اپنا ادا کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آئے تھے, جو ناجائز ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, جس طرح وہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, تو وہ تو ایک پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. صرف ان پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں پر پہلے آپ نے انہیں گلے لگایا, اس کے بعد آپ نے ان پہ پورا لائٹ بند کر کے, اور آپ پوری دنیا نے دیکھیں حسنین آپ بھی وہاں پہ تھے, حامد میر نے رپورٹنگ کیا ہے, بڑے بڑے صحافیوں نے وہاں پہ رپورٹ کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ بلڈنگز کے اوپر جو ہے بلو ایریا میں وہاں پہ سنائپرز کو بٹھا کر لوگوں کے سینوں میں اور سروں میں گولیاں ماری گئیں. تو جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی چوک پر جو ظلم ہوا, اور جس طرح نہتے لوگوں پر جو ہے انہوں نے گولیاں برسائیں, شہید کیا لوگوں کو, اور خوف کی فضا اتنی پھیلائی کہ جو پیارے جن کے شہید ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے, جب وہ ہسپتال گئے ہیں تو ہسپتال کے رجسٹر پھاڑ دیے گئے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. تو خان صاحب نے تو ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے آخر ٹائم تک بنایا نہیں, اور اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات جو ہے وہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حالانکہ خان صاحب نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے, اور انہوں نے مذاکرات انہی سے کرنے کی بات کی ہے جن کے پاس طاقت ہے. انہوں نے ہمیشہ سے کہا, آپ نے دیکھا ہوگا 5 اگست سے پہلے بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. سیاسی بندہ جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن
آپ یہ توقع کریں گے کہ وہ جو ہے کوئی ڈیل کر لیں، تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا قاسم سوری صاحب یہ بتائیں کہ ڈی چوک میں بلوچستان کے نوجوان بھی پہنچے جو شہید ہو گئے، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جب جا رہے تھے تو وہاں موجود کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابھی بھی اٹک جیل میں بہت سے بلوچستان کے کارکنان ہیں۔ کتنے بلوچستان کے کارکنان تھے، اور پھر ان کے حوالے سے کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ دیکھیں بلوچستان سے 2-3 قافلے آئے۔ بلوچستان سے جو ہے سالار کاکڑ اپنا قافلہ لے کے آیا، اس کے بعد داؤچا جو صوبائی صدر ہے وہ اپنے قافلے میں لے کے آیا، صدام ترین وہاں سے آیا، ہماری وہاں سے خواتین تک آئیں اور وہ پہلے پہنچے۔ تو جب وہ یہاں پہ پہنچے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کا جو میسیکر ہوا ہے اسلام آباد کا، اس کے اندر بلوچستان کے شروع میں جب ہمیں پتہ چلا 2 نوجوان جو ہے اس میں شہید ہوئے، اور ایک نوجوان کی میت جو ہے وہ سالار کاکڑ اور اس کے ساتھی لے کر جا رہے تھے، رستے میں انہیں روک لیا گیا، اور شہید کا ایک 16 سال کا جو بالغ بھی نہیں ہے بھائی، اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ سالار کاکڑ اور اس کے ساتھیوں کو کسی کو اٹک جیل میں بند کر دیا گیا، کسی کو جیلم کے جیل میں ڈال دیا گیا، اور آج تک وہ جو ہے مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک ان پر مقدمات اور بنا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو داؤچا کاکڑ کے ساتھ ایک نوجوان آیا ہوا تھا، اس کی فاتحہ ضلع پشین بلوچستان میں مسجد میں ہو رہی تھی، اور وہاں پہ انتظامیہ پولیس جو ہے اندر جوتوں کے ساتھ اندر گھسی ہے مسجد میں، اور خوف پھیلایا اس کے بھائی پر، اس کے والد پر ایف آئی آر کاٹی۔ تو اس خوف کو آپ دیکھیں کہ فاتحہ تک نہیں لینے دی جا رہی، اور ان کو کہا نہیں یہ شہید نہیں ہے، یہ تو مردار ہو گیا ہے۔ تو اتنا تذلیل کرنا، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا وہ جو آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی نہیں تھے؟ وہ اپنا آئینی قانونی حق نہیں استعمال کر رہے تھے؟ وہ نہتے تھے یار، وہ نعرے لگا رہے تھے، وہ خوش تھے۔ جب گلے سے لگایا وہاں پر جو رینجرز کے جو اہلکار تھے، تو پورا پاکستان خوش ہوا کہ یار دیکھو ایک یہاں پہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا۔ لیکن اچانک ایک پری پلان طریقے سے، جس طرح محسن نقوی نے بھی کہا تھا کہ میں اتنے منٹ میں صفایا کر دوں گا، اور آپ کے نام نہاد جو ان کے چمچے جو صافی ہیں، یہ جو درباری ہیں، انہوں نے بھی پہلے ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا اتنے 100 سر اور اس طرح کی ٹویٹ انہوں نے کیے کہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ پری پلانڈ چیزیں جو کر رہے ہیں خوف پھیلانے کے لیے لوگوں کو، اور بلوچستان جو پہلے سے جہاں جو دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ پہلے سے گم شدہ لاشیں مل رہی ہیں، جہاں پر جو ہے خوف پھیلایا ہوا ہے، جہاں پہ آج حکومت کی رٹ نہیں رہی ہے۔ آپ ابھی دیکھیں کلات کے پاس جو ہے وہ کتنے لوگوں کو شہید ہو گئے ہیں، فورسز کے لوگ بھی شہید، اور عام جو بلوچستان کے جو علیحدگی پسند جو تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو رٹ تو رہی نہیں ہے بلوچستان میں۔ آپ جو قومی پارٹی ادارے کے اندر بھی جو حقوق مانگنے کے لیے اسلام آباد آتی ہے، اگر مارنگ بلوچ بھی آتی ہے تو اس کو بھی آپ جواب دے دیتے ہو۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو پوری پاکستان کی جماعت ہے اس کا نوجوان بھی آتا ہے تو آپ اس کے سینے میں اسلام آباد میں گولیاں اتار دیتے ہو، آپ اس کی بلوچستان کے اندر فاتحہ نہیں ہونے دیتے۔ اب جا کر جو ہے 2 دن پہلے ہمیں ایک اور نوجوان کا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی شہید ہوا، اور صرف اس خوف سے اس کے ماں باپ نے نہیں بتایا کہ کہیں پھر بےرومتی نہ ہو لاش کی، کہیں فاتحہ نہ لینے دی جائے۔ تو آپ دیکھیں یہ کس طرح کی انسانیت، یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بھی اسی طرح عمران خان صاحب پاپولر ہیں بلوچستان میں جس طرح دوسرے صوبوں میں ہیں، تو ان کو سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ عمران خان نے رنگ، نسل، مذہب، قومیت، فرقہ پرستی کو ختم کر دیا ہے، سب کو ایک پاکستانی بنا دیا ہے، اور وہ ایک سوچ کے نوجوان پوری پاکستان سے آئے تھے اسلام آباد، اور اس کے اندر آپ نے دیکھا بلوچستان کے بھی 3 نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے کئی ورکر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، گولیاں لگی ہیں، نصیب اللہ کلیوال اس کے جو ہے 2 پیروں میں گولیاں لگی ہیں، اسی طرح ہمارا جو ہے وہ یہ 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ظلم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا۔